بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا اور رجب کا مہینہ گزر جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، جتنے دن باقی رہتے ہیں تو اس دنوں کو ضائع مت کریں، کیونکہ آج جو میں عمل لے کے یہ سورہ یاسین کا چھوٹا سا ایک عمل ہے جو آپ کی زندگی کو سنوار دے گا، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی سنوار دے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے کہنے پر آپ نے اب مقصد کو جو بھی ہے آپ کے ذہن میں رکھ کے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، رب سے مانگیں اور رب ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے سے زندگی کا ہر مقصد صرف ایک ہی دن میں پورا ہوگا۔ یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے، یقین کیجیے اس کے بعد آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی بھی حاجت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کے تمام مسئلے اسی میں حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں اور اتنی طاقتیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ سورہ یاسین کا چھوٹا سا عمل ہے۔ سلام قول من رب رحیم ارطغرل غازی کا ایک مشہور وظیفہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، 1000 سال سے چھپی ہوئی یہ تصویر جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقین کیجیے اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں اور اس کی اتنی طاقتیں ہیں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آئیں گی، آپ کے نیک دلی خواہش اور حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ٹی وی یا ڈرامے والے نہیں سمجھ لینا، اصل میں حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو میں آپ سے آج شیئر کروں گی۔ اب یہ سوال ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے یا وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوص الحکم کتاب سے، اور جسے العربی نے لکھا ہے۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ کسی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ تو آپ وظیفہ اس طرح پڑھیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو دعا بھی پڑھاتی ہوں اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گی، اور اس کا ایک دوسرا خاص طریقہ بھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت رحمت اللہ ارطغرل غازی رحمت اللہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، طریق اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو ہمیشہ کامیابی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم یہ کتاب کا نام ہے، آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ذرا غور سے سنیے گا، اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس وظیفے کو آپ کس وقت کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر اذکار کر کے اللہ کو یاد کر کے اللہ کی پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل یا پھر کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے بغیر کسی کی اجازت کے، جو چاہے اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر عورت کو کرنا چاہے
اور اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں اور وہ اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ اس عورت کی جو بھی مشکلات ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد کرے بھی اس کو بھی تو کامیابیاں ملیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اسلام مذہب کا دوسرا نام ہے امید۔ اسلام ہمیں امید اور حوصلے کا سبق دیتی ہے۔ بظاہر مشکل اور ناکام نظر آنے والے حالات میں بھی اسلام امید کا دامن تھامے رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ شام کے اندھیرے میں صبح کی روشنی کی خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 4 میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہے، اور اللہ سے تم امید رکھتے ہو جو امید وہ کفار نہیں رکھتے، کیونکہ اسلام میں مایوسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک پیغمبر نے یہ تعلیم دی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق انسان کو کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات چاہے کتنے بھی خراب ہوں، لیکن مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آخری وقت تک اللہ کی جانب سے خیر کی توقع رکھے اور اللہ پاک سے دعا کرتا رہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی دولت کو دیکھتے ہوئے حسرت بھری زندگی گزار دیتے ہیں اور اس حال میں مر جاتے ہیں، جبکہ قناعت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ جو کچھ نہیں ملا اس کے غم میں خود کو ہلکا نہ کرو، بلکہ اپنے اللہ سے اس کے ملنے کی امید رکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تاریکی میں بھی روشنی کی کرن دکھاتا ہے اور وہاں بھی امید کی کرن دکھاتا ہے جہاں دوسرے لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے ہر حال میں ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اب جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں تو انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کو جس نے بھی پہلے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر پریشانی سے بچایا ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، روزی کاروبار، پسند کی شادی ہے، بندش ہے، جادو جیسی کوئی بھی مشکلات میں گرفتار ہیں، تو وظیفہ کرنے سے ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ مکمل طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 بار۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں 11 بار 21 بار آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی آپ کا دل کرے۔ کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 21 بار 41 بار بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو۔ پابندی نہیں ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا یہ پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وظیفہ آپ نے امید اور یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ آپ کے تمام پریشانی مصیبتوں کو حل کر دے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص، جنہیں ہم قل واللہ احد شریف بھی کہتے ہیں، آپ کو سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اگر زیادہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، مگر کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کم ہو گیا تو پھر وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ مکمل 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی شخص سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک سورت ہے یہ۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سورت کو روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ 11 مرتبہ آپ لازمی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ سورۃ اخلاص کو آدھے یا 1 تنہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا، یعنی سورۃ اخلاص جو بندہ پڑھتا ہے اسے 1 تنہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے مکمل پڑھنا ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو سورۃ اخلاص کے لیے 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے 10-5 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اب جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس دعا کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کون سی دعا ہے، اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ مکمل کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، سلام قول من رب رحیم۔
اسی طرح آپ نے 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ یاسین کی چھوٹی سی آیت ہے۔ اور آخر میں جتنی مرتبہ درود پاک آپ نے پہلے پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک کو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ یہ بھی میں آپ کو بتاتی، نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، یعنی دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2 300 دروازے رحمت کی اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دے گا، اللہ پر رحمت آپ پر بہت ہوگی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 30,000 دروازے رزق کے کھول دے گا، غیب سے آپ کو اللہ رزق عطا کرے گا، بغیر محنت کے اللہ آپ کو رزق عطا کرے گا۔ نمبر 4 اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دے گا۔ نمبر 5 26 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد 26 مرتبہ قرآن پاک کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 6 50 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ نمبر 7 اللہ پاک 20 بنگلے دے گا، 8 10,000 گاڑیاں دے گی، 70,000 سے زیادہ آپ کو رزق دے گا، اور آپ کو 1000 نفل کا ثواب پڑھنے کا بھی اس سے ثواب ملے گا۔ اور جو بھی آپ کے اٹکے ہوئے کام ہیں، جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابی ملی ہے اور ان کی جیت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام اور بھی کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ کو اس کے بعد خصوصی دعا بھی کرنی ہے، گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے رب پاک سب مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، تنگ دستوں کو رزق فرما، ہمیشہ صبر اور شکر والا بنا، اور ہماری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، یہ 13 رجب کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو 13 رجب کے دن بھر کے دے گا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔